ہے مفتی ابو محمد صاحب، چاہوں گا کہ آغاز آپ سے کروں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام، سوسائٹی اور سماج نے ان کو دو دھڑے کنسیڈر کر دیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے اور یہ سمجھایا گیا ہے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر کہ صحابہ کرام الگ جماعت ہے، اہل بیت اعظام الگ جماعت ہے۔ آج ذرا آپ اس کو واضح طریقے سے بیان کریں عوام کے لیے عام فہم انداز میں کہ کیا واقعی ایسی ہے یا سب ایک ہی جماعت تھی؟ الحمدللہ رب المشرقین و رب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں۔ کفار پہ خالد نے تلواریں جو ہیں نو توڑیں، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں۔ میرے بعد اگر کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا، پھر مان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں۔ اے عقل کے مارو تم ان دیوانوں سے مت جھگڑو، اپنا تو مقدر ہے میرے پیر صحابہ۔ بہت خوبصورت عنوان اور بہت خوبصورت ٹاپک اور بہت خوبصورت جگہ اور بہت خوبصورت نسبتیں اس جگہ کو حاصل ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو عنوان چھیڑا، پہلے تو یہ دل چاہ رہا تھا کہ بہت مختصر سی بات ہو اور وقت پہ یہاں سے نکلا جائے، وقت پہ بندہ پہنچ جائے، مگر یہ عنوان اتنا میٹھا ہے، اتنا گوڑا ہے، اتنا گاڑا ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا محبوب ہے، جان سے کئی گنا زیادہ پیارا ہے، راج دلارا ہے، کہ دل کرتا ہے کہ یہ عنوان جب چھڑ جائے تو پھر چھڑا رہے، پھر ختم نہ ہو، پھر اس کی تکمیل نہ ہو۔ اور کبھی کبھی تو یوں بھی جی چاہتا ہے کہ عنوان یہی ہو اور زندگی کا آخری سانس ہو، اور زندگی کے آخری سانس تک یہ چلتا رہے۔ اور یہ بھی جی چاہتا ہے کہ جب ہم وہاں اٹھیں تو انہی کے قدموں میں ہو اور انہی کا عنوان ہو، اور دنیا میں ان کی مدحت کرتے کرتے ہم جائیں، اور جب قیامت میں بھی جائیں تو صرف ایک ہی آرزو ہے کہ بس وہ یہ کہہ دیں اپنی زبان سے کہ یا اللہ یہ تو ہمارے غلام ہیں۔ جو آپ کے عنوان کی طرف آتے ہیں، میں یہ سمجھا ہوں اپنے طالب علمی کے زمانے سے لے کر آج تک باقاعدہ طور پہ پری پلاننگ کے تحت تاریخ کو سامنے رکھ کر حضرات صحابہ اکرام کی ان دو مقدس جماعتوں کو الگ کیا گیا ہے۔ دونوں جماعتیں، یا سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تو ہیں سب صحابہ ہیں، اہل بیت بھی صحابہ ہیں، اور صحابہ سے اہل بیت جدا نہیں ہے، اہل بیت سے صحابہ جدا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، اگر تمہیں سفر کرنا ہے اور سفر بھی تمہیں لمبا سفر درکار ہے اور تم جانا بھی جنت چاہتے ہو، تو اس کے لیے تمہیں دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک رات کی تاریکی میں روشنی کی ضرورت ہے، وہ آسمان ہدایت کے صحابہ ستارے ہیں، ان کی روشنی کے بغیر تم چل نہیں سکتے۔ اور اگر تم سفر کر رہے ہو اور ہے بھی پانی، تو تمہیں کشتی کی ضرورت پڑے گی، جہاز کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس کے لیے تم اہل بیت کے بغیر اگر سفر کرنا چاہو تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ تم اہل بیت اطہار رسول کے بغیر تم جنت پہنچ جاؤ۔ اگر تم اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر روشنی چھوڑ دو تو تب بھی سمندر میں دائیں بائیں چلے جاؤ گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کشتی اہل بیت اطہار رسول کی ہوگی، سواری ان کی ہوگی، اور روشنی حضرات صحابہ کی ہوگی، تو تبھی آپ جنت پہنچ سکتے ہیں، رب کے دربار میں پہنچ سکتے ہیں۔ ادروائز آپ یہ کہیں کہ میں صحابہ کو چھوڑ دوں، اہل بیت کو پکڑ لوں، اہل بیت کو چھوڑ دوں، صحابہ کو پکڑ لوں، تو دونوں جماعتوں کو لازم ملزوم رکھا گیا ہے۔ اس بات کو سامنے رکھ کر آپ کی بات کو میں نے پاکستان کے اندر اپنی کمزور زبان سے ایک عنوان قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح آج ان دونوں جماعتوں کو الگ الگ بتلایا جاتا ہے، جتلایا جاتا ہے، کوئی صحابہ اکرام کی بات اتنی شد و مت سے کرتا ہے، پھر وہ اہل بیت کو بھول جاتا ہے۔ کوئی اہل بیت کو اس انداز میں لے کر آتا ہے کہ وہ صحابہ اکرام کی باقاعدہ طور پر نفی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں نے ایک عنوان یہ قائم کیا ہے کہ آپ جب بھی صحابہ اکرام کی بات کریں بس زبان اہل بیت کریں، جب بھی اہل بیت کو بیان کریں بس زبان صحابہ کریں، کیونکہ اگر آپ اہل بیت کی بات کو کریں گے تو راوی آپ نہیں ہیں، پہلے صحابہ ہیں۔ آپ صحابہ اکرام کی بات کریں گے تو ان کو دیکھنے والے پہلے آپ اور میں نہیں ہیں، خود اہل بیت اطہار رسول ہیں۔ ان سے بہتر گواہی کون دے سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے محبت، ایک چیز ہوتی ہے عقیدت۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو ہماری یہ محبت ہے، اس محبت کا دوسرا نام ایمان ہے۔ اس کے بعد ہوتی ہے عقیدت۔ عقیدت کیا چیز ہے؟ صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام ہماری عقیدت نہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے، جی یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے محبت، عقیدت کے بعد مودت۔ اگر آپ مودت کی طرف جائیں تو صحابہ اکرام، محبت اور ایمان تو ہمارا ہے، اہل بیت اعظام، عقیدہ تو ہمارا ہے،
مگر وہ آپس میں ان دونوں چیزوں سے آگے بڑھ کر جو چیز ان حضرات میں پائی جاتی تھی وہ مودت تھی. مودت کیسی تھی؟ میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی لاڈلی اور بہت ہی لاڈلی بیٹی، وہ بیٹی جسے گود نصیب ہوئی تو خدیجۃ الکبریٰ کی، تربیت نصیب ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کی اپنی گود کو کوئی نصیب ہوا تو حسن و حسین نصیب ہوئے. میں ان سے ابتدا کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کی. دیکھیے، ہم نے مودت کو کبھی بیان نہیں کیا، مودت کی طرف ہم کبھی آئے نہیں ہیں. میں نے کئی مرتبہ کہا اور ہمارے بہت سارے دوست میری اس بات سے گلے شکوہ بھی کرتے ہیں کہ اس عنوان سے ممبر و محراب کیوں خالی ہیں، ممبر و محراب کیوں محروم ہیں. مودت کو اگر آپ دیکھیں تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جانے لگیں تو اس سے چند دن پہلے کے واقعات، ایک واقعہ عرض کرتا ہوں دونوں طرف سے مودت کے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تعداد میں اپنے گھر میں رطب کھجور منگوا کے رکھتی تھی. کسی نے پوچھا آپ کو پسند ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی کو پسند ہے تو میں بھی کھا لیتی ہوں. فرمایا اللہ کے نبی تو دنیا سے چلے گئے، آپ یہ بار بار کیوں منگواتی ہیں؟ رطب کھجور، رطب کہتے ہیں بالکل تازہ کھجور کو، آدھی کچی ہوتی ہے آدھی پکی ہوتی ہے اور اورنج کلر ہوتا ہے، اس کا اپنا ہی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اپنا ہی ایک ذائقہ ہوتا ہے. تو تازہ جب درخت سے کھجور اتر کے آئے اسے رطب کہتے ہیں. تو 12 مرتبہ جب یہ سوال کیا گیا خادمہ کی طرف سے، اماں جان آپ یہ رطب کھجور روزانہ منگواتی ہیں، کس کے لیے منگواتی ہیں؟ فرمایا یہ اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کو بڑی پسند ہے تو میں روزانہ یہ کھجور فاطمہ کے گھر بھیجتی ہوں. یہ واقعات ہمارے ہاں کا بیان کیوں نہیں ہوتے؟ دوسری طرف جی مودت ہے، محبت سے بھی بڑھ کر مودت. اس سے آپ دوسری طرف دیکھیں، یہ نہیں کہ یہ صرف ایک طرف ہے، دوسری طرف آ جائیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد اماں فاطمہ الزہرا کے سر میں اکثر درد رہنے لگا، اکثر درد رہتا، اور وہ ایک کپڑا ہمیشہ اپنے سر پہ باندھ کے رکھتی تھی اس درد کے کم کی وجہ سے. ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں مستورات جب شدت کا درد ہوتا ہے تو سر پہ کپڑا سا باندھ دیتی ہیں، ہم لوگ بھی باندھ دیتے ہیں، مدارس میں رومال وغیرہ باندھ دیتے ہیں. تو ایک مرتبہ آپ کا وہ کپڑا کہیں غائب ہو گیا تو خادمہ کو بلایا، کہا وہ کپڑا کدھر ہے جو میں سر پہ باندھتی ہوں، میرے سر میں شدید درد شروع ہو چکا ہے. تو خادمہ نے ازراہ گپ شپ پوچھا، اماں جان کیا اس کپڑے میں ایسی کیا چیز ہے کہ کپڑا باندھنے سے درد ختم ہو جاتا ہے؟ فرمایا کہ بس مجھے کپڑا تلاش کر کے دو. جیسے ہی کپڑا باندھا اماں فاطمہ الزہرا کا درد کمی آ گئی، ختم ہو گیا. پوچھے اس کپڑے میں ایسی کون سی چیز ہے؟ فرمایا اس کپڑے میں بڑی برکتیں ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا جب اس کپڑے کو میں اتارتی ہوں درد شروع ہو جاتا ہے، باندھتی ہوں درد ختم ہو جاتا ہے. اس لیے یہ کپڑا ام المؤمنین حضرت عائشہ کی طرف سے مجھے ہدیہ آیا ہوا. یہ مودتیں، یہ پیار، یہ محبتیں، یہ الفتیں، یہ انسیت آپس کا بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیے میں یہاں ایک اور واقعہ ایڈ کر کے بھائی مولانا نوید عباسی صاحب کو دوں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سوال آیا تو پھر بات جاری رکھیں گے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سب سے معتبر بڑی ہستی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. میں کہتا ہوں آپ دو شخصیات کو نکالیں تو حضرات حسنین کریمین کی آپ خوشبو ثابت ہی نہیں کر سکتے. صحابہ میں اس بات کا ابو بکر و عمر کے علاوہ دنیا میں کوئی راوی نہیں ہے. یہ شمہما اور یہ دمہما الیہ. میرے اس جملے پہ غور کریں، پھر اس جملے پہ تحقیق کریں کہ اس کا راوی کون ہے. سیدنا صدیق اکبر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ حسین کو چومتے تو ہیں؟ بات سمجھ آتی ہے، بیٹوں کو چوما جاتا ہے، ہم بھی اپنے بیٹوں کو چومتے ہیں، سونگتے کیوں ہیں؟ سونگتے کیوں ہیں؟ واہ. تو حضور نے فرمایا ابو بکر یار میں اسے چومتا اس لیے ہوں میرا بیٹا ہے، سونگتا اس لیے ہوں کہ اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے. کیا بات. مجھے دنیا کے اندر ابو بکر صدیق کے علاوہ اس روایت کا راوی بتا دیا. اگر ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں سچے ہیں، امت کے سامنے حسین پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو حضرت حسین کی خوشبو ثابت کرنے کے لیے ابو بکر و عمر کے دروازے پہ آنا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2، یہ خوشبو دوسری جگہ کہاں ثابت ہے؟ حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا روزانہ جو کام کرتے ہیں وہ کون کون سے؟ فرمایا روزانہ جو کام کرتا ہوں تہجد کے وقت اٹھ کے تہجد پڑھتا ہوں، اپنے نانا پہ درود پڑھتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، یتیموں کی غمخواری کرتا ہوں، کوئی جنازہ اس میں شرکت کرتا ہوں،
امیر المومنین کو سلام کرتا ہوں. کیا بات ہے. امیر المومنین اس وقت کون ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. کہا امیر المومنین کو روزانہ سلام کرتے ہیں؟ کہتے روزانہ کرتا ہوں لیکن ایک مسئلہ ہے. کہا وہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی وہ مسئلہ یہ ہے مولانا نبی صاحب، وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں روزانہ سلام تو کرتا ہوں لیکن میں روزانہ سلام میں پہل کرنا چاہتا ہوں، پہل نہیں کر پاتا. ہمیشہ میں جب جاتا ہوں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مجھے سلام کرنے میں پہل فرماتے ہیں. تو کہنے لگے میں کوشش کروں گا کہ میں حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کو سلام کرنے میں پہل کروں. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ چھپ کر ایک نکر میں کھڑے ہو گئے. سامنے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لاٹھی ٹیکتے تشریف لا رہے. جیسے قریب آئے، اب حضرت حسین نے دیکھ رکھا ہے، حضرت عمر نے نہیں دیکھا ہوا. مولانا عامر عثمانی صاحب، یہ ایک وجد کی کیفیت طاری ہونے لگی ہے. میں تخیلات میں ان جملوں کو کیا لفظ دوں، انہیں میں کون سا پانی دوں، کن پھولوں کا میں ہار پہناؤں اس روایت کو. حضرت حسین چھپ کر کھڑے، حضرت عمر نے حضرت حسین کو نہیں دیکھا ہوا. حضرت حسین دیکھ رہے ہیں کہ صاحب میں سے امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں. لیکن جب امیر المومنین بالکل قریب آ گئے تو بجائے اس کے کہ حضرت حسین کہتے السلام علیکم، حضرت عمر کہنے لگے اے میرے نبی کے بیٹے حسین السلام علیکم. قریب آئے، دونوں ہاتھ پکڑے، گلے لگایا، ماتھا چوما. اور یہ بھی آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ حضرت عمر حضرت حسین کا ماتھا چومتے تھے، حضرت ابوبکر حضرت حسین کے گال چومتے تھے، حضرت حسین حضرت عثمان حضرت حسین کی داڑھی چومتے تھے، اور حضرت فاطمہ الزہرا حضرت حسین کے ہونٹ چومتے تھے. اس پر میں پھر آگے آؤں گا، لیکن جو جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت حسین کہنے لگے امیر المومنین میں نے تو آپ کو چھپ کر کھڑا ہوا تھا، میں آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ یہاں حسین کھڑا ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے سلام میں پہل کیسے کر لی؟ جبکہ سلام میں پہل تو میں نے کرنی تھی، میں کھڑا ہی اس لیے تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھیں نم ہو گئی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ جو سامنے روزے میں سوئے ہوا مصطفیٰ ہے نا حسین، اس مصطفیٰ کی خوشبو بتا دیتی ہے یہاں اولاد پڑی ہے.